रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज 11 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बड़ा फ़ैसला किया है और हुकूमती तर्जमान ने वो फ़ैसला कौम को सुनाया है। बड़ी अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत में समाअत हुई। मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस में बड़ी तेज़ी आ गई है और आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम गवाहान अदालत में पेश हुए हैं। ये वो गवाहान हैं जो SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज जो कंपनीज़ को रजिस्टर करते हैं, वो गवाह आज रजिस्ट्रार SCCP पेश हुए और उन पर जिरह की अमजद परवेज़ साहब ने। और फिर शहबाज शरीफ ने अदालत से इजाज़त चाहिए और रोस्ट्रम पर आके बात की और जब ये कहा कि हमने तो लंदन में इसलिए असासे बनाए हैं या घर बनाए हैं क्योंकि हमने वहाँ रहना होता है, और उस पर फिर पूरी अदालत में कहका भी लगा। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको आज की समाअत का हवाला बता देता हूँ और फिर हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत का शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ लिया गया जो फ़ैसला है। वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो समाअत हुई और नसीम अहमद विरक साहब हैं, एहतसाब अदालत के जज हैं, उनकी अदालत में हमज़ा शहबाज, शहबाज शरीफ, इसमें जो बाकी सलमान शहबाज इश्तिहारी हैं, नुसरत शहबाज की हद तक उनके एक रिप्रेजेंटेटिव अदालत में पेश होते हैं और जो राबिया इमरान और अली इमरान भी इसमें इश्तिहारी हैं। जवेरिया जो कि शहबाज शरीफ की बेटी हैं, वो इसमें हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त उनकी मंजूर हुई है और उनको अदालत ने हाज़री से इस्तिस्ना दी हुई है। इसके अलावा CFO हैं शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मोहम्मद उस्मान, वो भी इसमें मुलज़िम हैं और ये 18 टोटल मुलज़मान हैं। ये आमदन से ज़्यादा असासा जात केस है शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़। आज जब अदालत में केस पर समाअत शुरू हुई तो अदालत में शहबाज शरीफ ने अदालत से कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और मैं अदालत से बात करना चाहता हूँ। जब शहबाज शरीफ और जो हमज़ा शहबाज अदालत में आए और उनकी हाज़री अमजद परवेज़ साहब ने, ये वो वकील साहब हैं जिनके बारे में कल हमज़ा शहबाज ने FIA की अदालत में कहा था कि मैं अपना वकील तब्दील करना चाहता हूँ। आज वही वकील आमदन से ज़्यादा असासा जात केस में इनकी तरफ से जिरा कर रहे हैं अदालत में। अदालत में जब आज एहतसाब अदालत में समाअत हुई, दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने अदालत से कहा कि मुझे इजाज़त दें, मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूं। जो मुकदमा चल रहा है सारा मटीरियल NCA लंदन भिजवाया गया। वो जो लंदन अदालत की तरफ से इनकी अपील मुस्तरद हुई है उसका हवाला देते हुए कहा कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ केस चल रहा है ये सारे का सारा, मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए हैं लंदन हाई कोर्ट के हुक्म पर, वो NOC नेशनल क्राइम एजेंसी UK ने वो उसमें इनके ख़िलाफ़ जो एहतसाब अदालत का रेफरेंस है वो भी भिजवाया गया था। तो कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमा चल रहा है सारा मटीरियल NCA लंदन भिजवाया गया। डेली मेल में मेरे ख़िलाफ़ ख़बर लगाई गई, मेरे ऊपर ग्रांट में करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया। अपोजिशन लीडर का कहना था कि ARU नैब FIA ने तमाम रिकॉर्ड NCA को भिजवाया। मेरे और सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ वहाँ पर तहकीकात हुई। मैं गरीबुल वतनी में रहकर वहाँ सोचा कि कुछ कमाऊँ, मैंने गरीबुल वतनी में रह के सोचा कि वहाँ पे कुछ कमाऊँ। मलका बरतानिया के सहारे तो नहीं रहना चाहता था, मैंने वहाँ रह कर असासे बनाए जिसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अब कोई शहबाज शरीफ से पूछे कि गरीबुल वतनी में जब आप वहाँ पर मौजूद थे ऐसा कौन सा आपने वहाँ पे बिज़नेस किया था जो लंदन और UK के बाकी लोग नहीं कर सकते, कि आप वहाँ पर चंद महीने आप वहाँ पर आपने क़याम किया या आपने 1-2 साल क़याम किया और उसमें अपने इतने असासे बना लिए। अब अल्फाज सुने जो अदालत के सामने कहें, ये बड़े दिलचस्प में कहते हैं कि मेरे और सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ लंदन में तहकीकात हुई। मैं गरीबुल वतनी में रहकर मैंने वहाँ सोचा कि मैं कुछ कमाऊँ, मलका बरतानिया के सहारे तो नहीं रहना था, मैंने वहाँ रहकर असासा बनाए जिसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। क्योंकि मैंने लंदन में रहना था इस वजह से मैंने वो घर बनाया, मेरी ज़रूरत थी। इस पर जब उन्होंने ये कहा ना कि गरीबुल वतनी और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, वहाँ रहकर मैंने ये असासे बनाया, तो फिर पूरी अदालत में कहका भी लगा और सारे, क्योंकि ये तो एक आम सी बात है कि ऐसा कौन सा काम था कि आपने वहाँ पर जो काम किया, कोई बता दें आपने मजदूरी की, आप बता दें आप वहाँ पर कोई जॉब की, आप बता दें कि आपने वहाँ पर कोई बिज़नेस शुरू किया। जब आपने कुछ भी नहीं किया और असासे खड़े हो गए तो ये कौन सी साइंस है। और फिर कितनी मासूमियत आप देखें ना, कितने इनोसेंट हैं
کہ کتنی معصومیت سے کہتے ہیں کہ بس وہاں رہنا تھا، ملکہ برطانیہ کے سارے تو ہم رہ نہیں سکتے تھے، اس وجہ سے وہاں رہنے کے لیے گھر بنایا اور وہاں رہ کر ہم نے یہ اثاثے بنائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے 2004 میں پاکستان آنے کی کوشش کی، جب یہ NRO لے کے مشرف سے گئے ہوئے تھے، کہتے 2004 میں نے پاکستان آنے کی کوشش کی، یہ وہی کیس ہے جس کا تذکرہ آج کل ٹی وی اور اخبارات میں ملتا ہے، سارے کے سارے ادارے مل کر الٹے ہو گئے لیکن کچھ نہ نکلا۔ یہ شہباز شریف کمرہ عدالت میں جج صاحب کے سامنے یہ الفاظ آپ دیکھیں، کہتے ہیں سارے کے سارے ادارے الٹے ہو گئے لیکن میرے خلاف کچھ نہ نکلا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 2.25 سال میں تحقیقات ہوتی رہیں، حکومت نے برطانوی حکومت کی بات میرے اکاؤنٹ فریز کرواتی رہی، ایک ایک ڈھیلے کی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے نیب کے عقوبت خانے میں رکھا گیا، میں خطا کار انسان ہوں اور کروڑوں بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کرپشن تو دور کی بات، میں نے قوم کے 1000 ارب روپے کی بچت کی ہے، میں نے کئی منصوبوں میں کم سے کم بڈ کروائی اور اربوں روپے بچائے۔ اب وہ 1000 ارب روپے جو ہیں اگر وہ انہوں نے بچائے ہوتے تو آج تو پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوتا۔ یہ اصل میں میرے خیال میں کہنا یہ چاہتے تھے کہ میں نے 1000 ارب روپے قوم کے جو ہے وہ ضائع کروائے یا ہڑپ کیے، کہتے ہیں کہ میں نے 1000 ارب روپے کی بچت کی۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ میں قبر میں بھی چلا جاؤں حقائق کبھی نہیں بدلیں گے، یہ سارے فیکٹس وہی ہیں جو لنڈن کی عدالت میں پیش کیے گئے۔ میں نے پنجاب کے 1000 ارب بچائے، میں نے کبھی تنخواہ، مراعات اور ٹی اے نہیں لیے۔ شہباز شریف کے بیان کے بعد جب وہ عدالت میں جو نیب کے گواہ تھے، عدالت نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کی بات ہو گئی، عدالت کو ان چیزوں سے کیا لینا دینا، آپ کہانیاں سناتے رہیں اور جج باقی ملزموں کی تو سنتا نہیں نا۔ کسی ملزم کی مجال ہے کہ وہ جج کے سامنے کہانیاں سنانا شروع کر دے، اپنے قصے سنانا شروع کر دے، اپنی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دے، یہ کہاں ہوتا ہے؟ میں تو بطور وکیل میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ایک ملزم وہ ملزم تو بیچارہ کوئی بات کرنے لگے تو جج صاحب اس کو شٹ اپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ خاموش رہیں، آپ کا وکیل بولے گا۔ یہاں کیونکہ یہ نرالے ملزم ہیں نا، طاقتور ہیں، تو ان کو پھر پریولیجز بھی حاصل ہیں، جیسے ان کو بی کیٹیگری میں جیل میں رکھا جاتا ہے تو عدالتوں میں بھی تو بی کیٹیگری ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنی تقریر کر لیتے ہیں اور آگے سنا جاتا ہے۔ بہرحال عدالت نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی بات ہو گئی، اب نیب کے جو گواہ ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ شہباز شریف کے بیان کے بعد عدالت میں نیب کے گواہ پر جرا شروع ہوئی۔ SCCP کے ایڈیشنل رجسٹرار غلام مصطفیٰ کے بیان پر وکیل امجد پرویز صاحب نے جرا کی۔ امجد پرویز صاحب نے جب یہ سوال کیا، مختلف سوالات تھے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا شہباز شریف کبھی رمضان شوگر مل کے ڈائریکٹر رہے ہیں، جس پر غلام مصطفیٰ نے کہا کہ شہباز شریف رمضان شوگر مل کے ڈائریکٹر نہیں تھے، وہ شیئر ہولڈر تھے، وہ ڈائریکٹر نہیں تھے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا اب یہ جواب گواہ دے رہا ہے، جرا وکیل کا رہا ہے، جواب آگے گواہ دے رہا ہے نیب کا۔ اور شہباز شریف کہتے ہیں ان کا بس چلے تو مجھے تمام پاکستان کی کمپنیوں کا یہ ڈائریکٹر بنا دیں، جس پر جج صاحب نے کہا کہ اگر یہ آپ کو تمام کمپنیوں کا ڈائریکٹر بنا رہے ہیں تو آپ قبول کر لیں گے۔ اس پر پھر عدالت میں کہکا بھی لگا اور عدالت نے کہا کہ جو ہے وہ ان کو جرا کرنے دیں۔ بہرحال 2 گواہوں پر جرا آج مکمل ہوئی اور یہ وہ کیس ہے جس میں بڑی طویل جرا ہوتی ہے اور عدالت ان کیسز کو بڑے اچھے طریقے سے تیزی کے ساتھ چلا رہی ہے۔ 2 گواہوں پر جرا آج مکمل ہوئی ہے۔ عدالت نے مزید گواہ 18 فروری کے لیے طلب کر لی۔ یہ 18 فروری اگلا جمعہ ہے، جمعے کا دن ان پہ ویسے بھاری ہوتا ہے، جمعے کے دن فرد جرم عائد ہونی ہے منی لانڈرنگ FIA کے کیس میں، اور جمعے کے دن آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں مزید گواہان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اب دوسری طرف جو وفاقی حکومت نے شہباز شریف اور اس پورے خاندان کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے FIA کا، اس کے حوالے سے وفاقی حکومت نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی لائیو کوریج کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف یہ قرارداد لانے کا جو فیصلہ کیا ہے، وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے اوپن اینڈ شٹ کیس کی براہ راست کوریج ہونی چاہیے۔ اس سلسلہ میں حکومتی ارکان نے قرارداد تیار کر لی ہے اور وہ ہم عدالت میں پیش کریں گے۔ حکومتی ارکان نے کہا کہ شہباز شریف کیس عوامی سطح پر چلنا چاہیے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ پوری قوم کو پتہ چلے، کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو اپوزیشن لیڈر کا جو کیس ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کو اس قرارداد کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ اوپن پوری قوم دیکھے، میڈیا پر دیکھے، اور عدالتوں کا رویہ ان کے ساتھ، عدالتوں میں جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں، اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ دیکھیں تاکہ پتہ چلے۔
فواد چودھری نے کہا کہ طویل تحقیقات کے بعد شہباز حمزہ اور ان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں 18 فروری کو فرد جرم عائد ہوگی اور باقاعدہ ٹرائل بھی شروع ہوگا۔ 14,000 بینکنگ ٹرانزیکشنز کو کھنگالا گیا تو حیرت انگیز تفصیلات سامنے آئیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ مقصود شہباز شریف کے مل میں چپڑاسی تھا اور اس کی تنخواہ 25,000 روپے تھی۔ اس کے نام اکاؤنٹ کھلا، پھر 4 ارب شریف فیملی کے اکاؤنٹس میں پہنچ گئے۔ ایسے اور بھی درجنوں دلچسپ اور عجیب و غریب فراڈ شہباز کے مقدمے کا حصہ ہیں۔ مقدمہ براہ راست دکھانے کی اجازت دی جائے اور ہم یہ قرارداد لے کر آ رہے ہیں۔ یہ شاہد خاقان عباسی بھی، مسلم لیگ نون کے باقی رہنما بھی، احسن اقبال نے بھی اپنی عدالتوں کے باہر کہا۔ میں یہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، نہ صرف شہباز شریف کا بلکہ جتنے بھی یہ مافیاز ہیں ان کا۔ مریم نواز کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ قوم کو پتہ تو چلے کہ آنریبل جو ہمارے بینچ ہے وہ نیب کے وکیل کو بولنے دیتا ہے، کتنی دیر نیب کا وکیل اپنے آرگومنٹس کرتا ہے، کیا وہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو وہ رکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہیں دی جا رہی، کراس کویسچننگ جو ہے کیا اس کے طریقے سے کام چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری قوم کے سامنے آئیں، قوم کو پتہ ہو کہ عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، عدالتوں میں ان کے وکیل کیا کہتے ہیں، گواہ کیا کہتے ہیں، ایویڈنس کیا ہے، نیب کیا کہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ پھر عدالتیں جو فیصلہ کریں، قوم ساری ایویڈنس اور ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا عدالتوں کے ساتھ طریقہ کار اور عدالتوں کا ان کے ساتھ جو بیہیویئر ہے اور خاص طرح کی جو کرم نوازیاں ہیں وہ دیکھنے کے بعد پھر قوم فیصلہ کرے گی۔ عدالتیں ان کو کلین چٹ بھی دے دیں گی تو قوم یہ سمجھ جائے گی کہ کون گنہگار ہے اور کون بے گناہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں 18 فروری کا دن دونوں اہم کیسز کی سماعت ہونی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔